سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ سب سے پہلے اس جگہ کو آباد کس نے کیا اور تخت پر میلاد مصطفیٰ کس نے منایا ہے؟ آپ نے اجازت دی، آپ نے بادشاہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، بادشاہ جگہ کو آباد کیا۔ اس جگہ کا اس نے نام رکھا طبا، طوبہ، بعض کہتے ہیں کہ طیبہ رکھا۔ رک کر لکھ کر اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ جب نبی آخر الزمان آئے، مکہ سے ہجرت فرمائے مدینہ شریف، یہ رکا آپ کی بارگاہ میں پہنچے کہ سب سے پہلے محفل میلاد، محفل نعت تخت پر سلیمان علیہ السلام نے سرکار کا میلاد منایا، محفل نعت منائی ہے اور ادب تعظیم حضور کے جگہ کی اپنے امتیوں کو سکھائی ہے اور بادشاہ نے اس جگہ کو آباد کیا ہے۔ حضرت طبا بادشاہ بنا رہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے جو رکا لکھا، ان کی نسل در نسل وہ حفاظت میں رہا۔ جب حضور آئے مکہ سے مدینہ شریف، مکہ شریف سے مدینہ شریف، تو شاعر کہتا ہے کہ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ جس نے بھی دیکھا چہرہ سرکار کا، وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی۔ حضور آئے، پہلے اس گھر میں گئے جہاں بادشاہ کا گھر تھا۔ آج تو وہاں مسجد قباء شریف ہے، بادشاہ کا گھر تھا، وہاں حضرت ایوب انصاری رہتے تھے۔ سرکار اس گھر میں گئے، رکا دو، خوش ہو گئے، نے کہا یا رسول اللہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کو اللہ نے اتنے علوم عطا کیے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے غیب کے سارے علم عطا کیے، علوم میں اولین بھی عطا کیے ہیں، آخرین بھی عطا کیے۔ تو رکا ملا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے سرکار کا میلاد، محفل نعت منائی اور اپنے امت کو ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ سکھائی۔ حضرات کرام میں آخری بات کر کے جان چاہوں گا، حضرت جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھ سے زیادہ بھی حسین تو نے کسی کو پیدا کیا؟ اللہ نے جواب دیا نفی کے اندر، جبرائیل امین نے 2 رکعات نفل شکرانے کے ادا کیے، 1 رکعت میں 20,000 سال قیام کیا۔ جب نفل ادا ہو گئے، جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نفل تو نے ایسے پڑھے ہیں جیسے ادائیگی کا حق ہے، لیکن آخری زمانہ آئے گا، میرے محبوب کریم آئیں گے، ان کی امت 2 رکعت نماز ادا کرے گی، تیری نماز سے ان کی نماز مجھے زیادہ پسند ہوگی۔ یا اللہ میں نے نماز شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں اور میں نے 1 رکعت میں 20,000 سال قیام کیا ہے، 40,000 سال میں نے نفل ادا کیے ہیں، اور تیرے محبوب کی امت اتنی پیاری ہے کہ ان کی نماز بھی میری نماز سے زیادہ پسند ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے نفل پڑھے ہیں شکرانے کے اپنی مرضی سے، میرے محبوب کی امت نماز پڑھے گی میرے حکم سے۔ کیا ہوگا جو نماز پڑھتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مقام ہوگا جنت الماوا۔ جبرائیل امین نے عرض کی یا باری تعالیٰ میں جنت الماوا کو دیکھ سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل دیکھ،
جبرائیل امین پرواز آپ نے کی، 300 سال تک پرواز کرتے رہے۔ 300 سال کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، یا اللہ میں نے 300 سال میں نے پرواز کی ہے، جنت الماوا کے کتنے حصے تک پہنچ گیا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے تجھے 600 پر عطا کیے ہیں، ایک پر تیرا مشرق مغرب ڈھانپ لیتا ہے، اور تو اپنی پوری طاقت جرأت کے ساتھ پرواز کر 3000 سال جنت الماوا کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا جو میں نے نماز کے بدلے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے جنت الماوا۔ بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری، سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری، ہوا عرش پر شور صلی اللہ کا، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری، ہوا عرش پر شور صلی اللہ کا، ہوئی فرش پر جب ولادت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری۔ خدا نے خدا جانے کس وقت کھینچا یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا، یہ صورت تمہاری، تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے، بڑی خوبصورت ہے صورت تمہاری، تیرے پاک پن میں بڑی دلکشی ہے، بڑی خوبصورت ہے صورت تمہاری، خدا بخش دے گا انہیں روز محشر۔ سبحان اللہ، تاجدار گولڈ حضور دیدار تھے نہ کہ سبحان اللہ ما اجمل کا حضور دا ذکر سن کے سبحان اللہ ہی کوئی ہے۔ خدا بخش دے گا انہیں روز محشر، جدھر اٹھ گئی چشم رحمت تمہاری، جدھر اٹھ گئی چشم رحمت تمہاری، سگے کوئے طیبہ سے ہو جائے نسبت، ہے مشتاق مدت سے حسرت تمہاری، بڑی شاد ماں ہے یہ امت تمہاری، سر حشر ہوگی شفاعت تمہاری۔ تو آج اللہ کریم میرے چند کلمات کو فرمائے۔